مرزا صاحب خود تسلیم کر چکے ہیں اپنی گفتگو، ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، اور جو ہم آمنے سامنے بیٹھنے والی بات کرتے ہیں نا وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ جب مرزا صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہوں گے نا تو وہ جو اسٹوڈنٹس کے سامنے وہ جو پکڑ بازیاں کرتے ہیں حنیف قریشی کے سامنے وہ پکڑ بازیاں نہیں کر سکیں گے. جب ہم انہیں کے منہ سے نکلی ہوئی چیزیں ان کو ہم آن دا ریکارڈ جس وقت کیمرے کے سامنے دکھائیں گے نا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور اب تم کیا بول رہے ہو، تو مثلاً خود مرزا صاحب اپنی گفتگو کے ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور ظاہر ہے ہم اس کو کسی وقت پہ دکھائیں گے، اور اگر آپ اس کو اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہیں تو ہم آپ کو کلپ دے دیں گے، بلکہ آپ اس کو ساتھ چلا لیں تاکہ یہ عوام کو پتہ چلے. مرزا صاحب مثلاً آپ نے خود کہا ہے حدیث بخاری شریف کی حدیث 6982 کے بارے میں کہ اس میں گستاخی ہے، وہ خود اس بات کو مان چکے ہیں کہ اس میں کیا ہے گستاخی. بخاری شریف کی حدیث 6982 کی یہ جو حدیث ہے یہ گستاخی والی حدیث ہے، یہ گستاخانہ چیز ہے. اچھا اب وجہ کیا بیان کی، کہتے ہیں کہ یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے لہذا ہم اس کو نہیں مانتے. یعنی بخاری کے اندر ایک چیز متصل سند سے نہیں ہے گستاخانہ چیز ہے اور آپ اس کو نہیں مانتے. وہی کوشچن جو آپ ہم پہ کر رہے ہیں کہ یار ہم تو اس کو مان ہی نہیں رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیل العارفین فوائد السالکین کے بزرگوں سے غلط منسوب ہے. بخاری شریف تو کنفرم ہے آپ کی بات، کتاب اللہ کتاب البخاری، اس کو کیوں چھپا رہے ہیں، اس کو کیوں چھپا رہے ہیں، اس کو آپ کیوں نہیں لگاتے چوک میں، کیونکہ آپ کے نزدیک اس کے اندر کیا ہے گستاخی ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے خودکشی کی کوشش کی. کیا یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. دیکھیں میں نے بھی کسی زمانے میں یہ جذبات میں آ کے بول دیا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے، اگرچہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں یہ حدیث متصل سند کے ساتھ نہیں ہے. امام بخاری کا جو دعویٰ ہے صحیح بخاری کے بارے میں وہ صرف اسناد والی روایتوں کا ہے جن کی نمبرنگ ہوئی ہے، لیکن بعض اوقات نمبرنگ والی جو احادیث ہے نا ان میں بھی چند ایک تابعین کے اقوال ایڈ ہوئے ہیں. اس میں بھی یہ تابعی کا قول ہے، اس کی سند نبی علیہ السلام تک یا صحابی تک نہیں ہے، کیونکہ اس میں ابن شہاب زہری کہتا ہے فیما بلغنا، اس میں ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو رسول اللہ نے اس کا اتنا غم کھایا جو کچھ عرصے کے لیے، جس کے بعد پھر وہ شعراء افاق آیات نازل ہوئی تھیں، وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا. نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ سے محبت فرمانے والا ہے، اور پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو اللہ کے احسانات ہیں اللہ نے وہ گنوائے. تو اس کانٹیکسٹ میں وہ کچھ عرصہ جو فترت کا پیریڈ آیا تھا جس میں نبی الاسلام کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا غم تھا اور نبی علیہ السلام نے بارہا خودکشی کی کوشش کی اس غم کے سبب. یعنی یہ تابعی کا قول ہے. اب بخاری کی صحت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بخاری میں اور بھی کئی ضعیف اقوال موجود ہیں. بخاری جو ہم کہتے ہیں نا بخاری اور مسلم دونوں صحیحین ہیں، اس سے مراد ہے اس میں جو نبی علیہ السلام کے ریفرنس تک جتنی حدیثیں سند سے ہیں وہ صحیحین ہیں، وہ صحیح روایتیں ہیں. باقی جو چیپٹرز کی ہیڈنگ میں بعض اوقات بے سند اقوال ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں. مثلا امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں یہ لے کے آیا کہ میں اپنے بندے کے بالکل قریب ہوتا ہوں جب میرے ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ. لیکن امام بخاری نے اس کی سند بیان نہیں کی، لیکن اس کی پوری سند سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. تو ہم کہتے ہیں اگرچہ امام بخاری بغیر سند کے یہ ایک قول لے کر آئے حدیث قدسی کے طور پر، اس کو نمبرنگ میں نہیں دی ہوئی بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ میں، لیکن ہم کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے. ابن ماجہ میں اس کی سند موجود ہے. صحیح بخاری میں ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں امام بخاری نے ایک واقعہ نقل کیا کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ایک شخص پہ ہاتھ جاری کی جو پاگل تھا. تو حضرت علی نے کہا اے امیر المومنین اس کے اوپر حد نہیں بنتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا ہے، پاگل یعنی مجنون سے، نمبر 2 سوئے شخص سے، نمبر 3 نابالغ سے. تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا. اب یہ پورا واقعہ امام بخاری نے حدیث کے اندر نہیں لکھا چیپٹر کی ہیڈنگ میں، لیکن یہ حدیث بھی ہے سنن ابن ماجہ میں، اور مولا علی نے روایت کی ہے نبی علیہ السلام سے کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا. لیکن کچھ ایسے اقوال ہیں جن کی سند نہیں موجود. مثلا امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے ہیں جو قادیانی کوٹ کرتے ہیں کہ ابن عباس انی متوفی کا ورافعک الیہ، جو سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، متوفی کا ہم تو ترجمہ کرتے ہیں میں تمہیں پورا کر لوں گا اور پھر اٹھا لوں گا، کیونکہ سورہ نساء میں واضح آیا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ عیسیٰ ابن مریم قتل ہوئے نہ سولی دیے گئے بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا. وما قتلوہ یقینا، اور یقینا انہیں قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. وہ واضح ہے بالکل. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، غامدی صاحب نے جو خدشات کا اظہار کیا میں نے قرآن سے ہی جواب دیا، وہ ٹاپک ایک الگ ہے. لیکن یہاں پہ امام بخاری لے کے آئے کہ وہ ابن عباس کہا کرتے تھے انی متوفی کا، وہ ترجمہ کرتے تھے انی ممیتو کا، میں تمہیں موت دوں گا. اب یہ قول بے سند ہے،
قادیانی پیش کرتے ہیں بخاری سے کہ حضرت عیسیٰ مر چکے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کی سند لے کے آؤ. امام بخاری نے ابن عباس کا قول نقل کیا، لیکن امام بخاری سے لے کے ابن عباس تک اس کی سند نہیں ہے، اور یہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں. بعض دوسری تعویل بھی کرتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے لیے جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، وہ خیر دور کی تعویل ہے. تو ہم نے کبھی دعویٰ کیا ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد احادیث قطعی الصحت ہے اور امت کا اجماع ہے. ایٹ لیسٹ اہل سنت کے ہاں تو اجماع پایا جاتا ہے. اور ان سے دشمنی کرنے والا، نفرت کرنے والا بدعتی ہے، یعنی خود حنفیوں کو. ظاہر ہے دشمنی کون کرتے ہیں، نفرت کون کرتے ہیں؟ یہی. وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو انہیں قرآن کے بعد افضل مانتے ہیں. بس خالی ماننا ہی ہے، جس طرح مسلمان اخبار کی طرح قرآن پڑھتا ہے پڑھنا ہی ہے. توحید اپنی قرآن والی نہیں کرنی. تم نے نماز رفع الیدین سے نہیں شروع کرنی. اگر قرآن کے بعد افضل کتابیں ہیں تو اس کے مطابق آپ نے نماز نہیں پڑھنی. تو آپ فرق دیکھ لیں شاہ ولی اللہ دہلوی کیا لکھ کے گئے ہیں. تو بخاری کی تمام متصل الاسناد احادیث کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. جس طرح قرآن دو گتوں کے درمیان ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس طرح بخاری کے بارے میں ہمارا کلیم نہیں ہے. بخاری کی صرف احادیث ہے جو محفوظ ہے، باقی جو اقوال ہے ان میں صحیح اسناد بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں. اس پہ بھی باقاعدہ ابن حجر اسقلانی نے پوری ورکنگ کی ہوئی ہے اور محدثین نے بھی. لہٰذا یہ جو حدیث کے ساتھ الفاظ ہے اس میں امام بخاری نے پورا انصاف کیا. انہوں نے لکھا فیما بلغنا، اس میں ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے، ابن شہاب نے کی ہے، لیکن اس کو انہوں نے یہ لکھا کہ یہ حدیث ہے اور صحابی تک پہنچتی ہے. تو اس قول کو ہم اس حوالے سے صحیح نہیں سمجھتے. لیکن اگر کوئی سے صحیح بھی مانے، میں پہلے سے سمجھتا تھا کہ گستاخی ہے، لیکن اس کو میں نے دقت نظر سے دیکھا. ہمارے ایک بڑے قریبی دوست، ہمارے اسٹوڈنٹ، محقق آدمی ہے، غلام محی الدین بھائی، لاہور میں ہوتے ہیں. انہوں نے میری اس طرف توجہ دلائی کہ علی بھائی اس میں گستاخی والا کون سا پہلو ہے؟ کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی حفاظت کرتا ہے اور وہ گناہ نہیں کرتے، اگرچہ مائل ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں آیا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا. ہاں بس ایک جملے نے نا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے ایک جملے نے ہمارے اس ذہن کا عقدہ کھول دیا. میں نے کہا بالکل یار یہ تو حرام کام ہے، ایک ایسی عورت کے ساتھ منہ کالا کرنا جو ماں بھی ہو. منہ بولی ماں تو تھی نا، پالا تھا نا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. ٹھیک ہے، تو کیا یہ یوسف کی گستاخی ہو گئی ہے؟ کی تو نہیں نا انہوں نے کوئی حرکت. اور دوسرا اللہ نے کہا کر لیتے اگر ہم نہ انہیں بچاتے. تو سرکار اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، رسول اللہ بھی خودکشی کر لیتے، اللہ نے انہیں بچا لیا. وہ بخاری میں اسی میں روایت میں موجود ہے کہ فرشتہ پھر سامنے آ کے حضور کو تسلی دیتا تھا. تو گستاخی والا کوئی پہلو نہیں ہے اس میں، کیونکہ نبی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. یہ ہے عصمت انبیاء کا عقیدہ. عصمت انبیاء کا عقیدہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ نبی رپورٹ ہے اور ان کے کوئی جذبات ہی نہیں ہوتے. نعوذ باللہ، سرکار ایسا نہیں ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک عورت حضور کے سامنے سے گزری، آپ کی اچانک نظر پڑ گئی، آپ فوراً گھر کے اندر گئے، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اور باہر آئے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر اچانک تمہاری کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ تمہیں بھلی معلوم ہو تو فوراً اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس، یوں اس عورت کا خیال تمہارے دل سے نکل جائے گا. آپ کو کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو مسلم شریف میں ہے اور اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نگاہ کے بارے میں کہ اگر پڑے تو میں فوراً اٹھا لو. فوراً اٹھانی ہے. وہ جو کہتے ہیں پہلی نگاہ معاف ہے، پہلی نگاہ یہ نہیں کہ ڈال کے، ایسے نہیں. اگر اندازہ بھی ہو گیا تو آپ نے نگاہ پہلی بھی اٹھانا منع ہو جائے گی. وہ پہلی آپ کی وہ ہوگی جس میں آپ کو پتا چل گیا. تو یہ بڑی احتیاط والا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گائیڈ لائنز دی ہیں، آپ علیہ السلام نے امت تک پہنچائی ہیں. عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں نبی معصوم ہے. اگر ان سے کوئی مسئلہ مس ہینڈل ہونے لگا اس زمانے میں، اللہ نے مس ہینڈل ہونے سے پہلے بچا لیا. اور اگر خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہو گئی جو اللہ کو پسند نہیں آئی، جسے ہم گناہ نہیں کہتے، اجتہادی خطا کہتے ہیں، جیسا کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 68 69 پڑھ لیں. اس میں تو خود بریلویوں کے سب سے بڑے عالم پیر کرم شاہ صاحب الازری رحمہ اللہ فوت ہو چکے، 1997 میں ڈیتھ ہوئی ان کی.
پاکستان جس سال بنا تھا 1947 میں، اس سال انہوں نے دورہ حدیث اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے پاس کیا تھا، مفتی نعیم الدین مراد آبادی کے پاس، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہے خزائن العرفان، ان کے شاگرد ہیں پیر کرم شاہ صاحب الازری۔ پیر کرم شاہ صاحب اور مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی جنہوں نے جال حق لکھی ہے، دونوں کلاس فیلو ہیں۔ انہوں نے بھی، پیر کرم شاہ صاحب نے بھی سورۃ الانفال کی اس آیت کا ترجمے میں لکھا کہ یہ جو غزوہ بدر کے قیدی آپ نے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، نبی اسلام ان کے ساتھیوں کو اس پر عذاب دیتا اگر وہ پہلے ایک آیت نازل نہ ہوئی ہوتی اس عمل کی وجہ سے، اور بریکٹ میں انہوں نے لکھا اجتہادی خطا۔ انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں، ہمارے تو دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے۔ میں تو ابھی انجینئر یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں تھا جب وہ فوت ہوئے ہیں 1997 میں، اور انہوں نے اجتہادی خطا قرآن کے ترجمے میں لکھا۔ اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے۔ نبی کا اگر کوئی اجتہاد اللہ کو ناپسند ہو وہ گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں طرف آپشن موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے منافقین کا جنازہ بھی پڑھا دیا، حالانکہ کتنی سخت آیات پہلے نازل ہو چکی تھی، اسی وجہ سے حضرت عمر روک رہے تھے حضور کو، لیکن حضور نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ واضح نہیں روکے گا نا تو میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا۔ یہ حضور کی شفقت تھی نا۔ لیکن جب آپ نے جنازہ پڑھایا اس دوران بھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، حضور کی اس شفقت کی وجہ سے، آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے مخالفین متاثر بھی ہوئے، لیکن بعد میں پھر آیات نازل ہوئی کہ اے نبی آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کریں، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور آندہ نہ تو آپ نے ان کا جنازہ پڑھنا ہے نہ ان میں سے کسی کی قبر کے اوپر کھڑا ہونا ہے۔ حالانکہ عبداللہ بن ابی جس کے بارے میں آیات ہے بخاری مسلم میں ہے، حضور نے اپنا کرتا مبارک دیا، اپنا لعاب دہن ٹپکایا، کرتے کا کفن بنایا گیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے دفنایا، پھر بھی حضور کی نسبت اس سے کام نہیں آئی کیونکہ اس کے کرتوت صحیح نہیں تھے۔ جی تو اس طرح کی جو معاملات ہیں اسے کہا جاتا ہے عصمت انبیاء، اس حوالے سے کہ انبیاء کی اللہ تعالیٰ ریمیڈی فرما دیتا ہے۔ انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں کہ وہ غلطی کرے اور اس کی ریمیڈی ہو جائے، ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی۔ مسلم شریف میں جو حدیث ہے ام ایمن سلام اللہ علیہا، ان کے پاس حضور اکثر جایا کرتے تھے، بڑھیا خاتون، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا تو اسلام میں جہاد کے اندر بھی کتنا کلیدی کردار ہے۔ تو حضور کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر اور عمر، مسلم شریف کے الفاظ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے رضا کیا کہ حضور بھی جاتے تھے، چلو ہم اس سنت پہ عمل کریں، ہم بھی جا کے اماں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ جب گئے تو وہ رو رہی تھی حضور کے غم میں، ہائے ہائے ہائے۔ حضرت عمر نے تسلی دی انہیں کہ ام ایمن آپ نہ روئیں، رسول اللہ کے لیے اعلیٰ درجے کی جنت ہے، وہ تو بہتر مقام میں چلے گئے۔ ذرا اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ امت کے غم نہیں حضور کو اب اور دیکھنے پڑ رہے، ورنہ تو حضور تو ہر غم کے اوپر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تو لیکن سرکار وہ ام ایمن تھی، اس نے ایسا جملہ بولا کہ حضرت ابو بکر عمر بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا عمر میں اس بات پہ تو نہیں رو رہی، مجھے یقیناً یہ پتا ہے کہ نبی علیہ السلام بہتر حالت میں ہے، میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ آسمان اور زمین کا رشتہ وہی کی وجہ سے جو چل رہا تھا وہ منقطع ہو گیا۔ اب جو کچھ ہم کریں گے وہ ہم کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں بتائے گا تم نے یہ غلط کام کیا۔ جب یہ جملہ بولا تو حضرت ابو بکر عمر جو تسلیاں دے رہے تھے وہ خود رونا شروع ہو گئے ان کا جملہ سن کے کہ واہ کیا عقل ہے عورت کی۔ ساری عورتیں ناقص العقل تو نہیں ہے، ایسی عورت بھی ہے ام ایمن کہ جس نے ابو بکر عمر کو بھی رلا دیا۔ ہاں ان کو یہ پتا تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اب جو کچھ غلط صحیح ہے وہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی، اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے نہیں بتائے گا، وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ سیم جملے نہج البلاغہ میں شیعہ کے ہاں مولا علی کا خطبہ ہے رسول اللہ کی میت کے اوپر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی موت اگلے انبیاء کسی نہیں ہے، آپ کی موت کی وجہ سے آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا، اور اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو ہم رو رو کر اپنی جان دے دیتے آپ کی میت کے اوپر۔ مولا علی نے دو غلط عقیدے ایک خطبے میں فارغ کر دیے۔ نمبر 1 یہ کہ اب آسمان کا زمین سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اگر مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کچھ نہیں بتائے گا تو باقی امام تشیعی کوئی نہیں، مولا علی کو کوئی نہیں دسے گا تو اور کس کو دسنے نے، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی اگر کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، اور یعنی کہ اب امتی نبی بھی کوئی نہیں، ورنہ اگر امتی نبی ہوتا تو علی ہوتا، کیونکہ ہارون اور موسیٰ کی نسبت تو دو نبیوں والی تھی۔ ختم نبوت کی وجہ سے اگر مولا علی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال تشیعی کوئی نہیں، وہ کہاں سے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو مولا علی کیا کہہ رہے ہیں کہ آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا، کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی عقیدہ امامت
کوئی صوفیوں کی اس حوالے سے یہ چیز کہ کوئی آسمان کا زمین سے رشتہ ہے، ختم. اور دوسرا نے کہا اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا ہم رو رو کے جان دے دیتے. تو سرکار اندازہ کریں ماتم بیچ میں پھر کہاں سے آ گیا، سینہ کو بھی کہاں سے آ گئی، سب ختم. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. ختم نبوت اصل میں یہ ہے کہ نبی اسلام کے بعد کوئی ایسا سلسلہ نہیں. ایک ایکسیپشن دی ہے بخاری مسلم میں کہ میری وفات کے بعد قیامت تک غیب کی خبریں ختم سوائے مبشرات کے. پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں؟ کہا کہ خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا، اور وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. خواب کی 3 قسمیں ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور نفس کی طرف سے. اب یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ خواب رحمانی ہے یا شیطانی؟ آج وہ اونلی ڈیفائن کرے گا کہ اگر دیوبندی نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے تو دیوبندیوں کے نزدیک رحمانی ہے اور بریلویوں کے نزدیک شیطانی. پھر ان کو حدیث بھول جائے گی بخاری مسلم کی کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. مراد یہ کہ قیامت کے دن مجھے دیکھ لے گا انشاءاللہ تعالی. یا حضور کے زمانے میں اگر کسی نے دیکھا تو ان قریب وہ صحابی بھی بن جائے گا. یہ 2 تشریحات ہیں. اسی حدیث میں آگے لکھا ہوا ہے ابن سیرین کا قول. امام بخاری کہتے ہیں ابن سیرین کہا کرتے تھے یہاں مراد یہ ہے کہ جس نے حضور کو حضور کی اپنی شکل میں دیکھا، جو حضور کی اپنی شکل مبارک ہے. اگر کسی اور شکل میں ہے تو وہ اس میں نہیں آتا. اور اسی کی بلی پھر وہ لیتے ہیں، اور یہی صحیح تشریح ہے. جب آپ بریلویوں سے کہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، وہ شیطان کسی اور شکل میں آ کے ورگلا گیا. تو انہیں کہے سرکار آپ کے خوابوں کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں وہ. تو خواب کوئی دھونس نہیں ہے جب تک کہ اسٹیبلش نہ ہو جائے کسی نے مستقبل میں دیکھا یہ ہونا ہے اور وہ ہو گیا، ہونے کے بعد پتا چلے گا، پہلے کوئی نہیں بتا سکتا. تو سرکار یہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں ان کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. لہٰذا میں آج اعلانیہ اس حوالے سے رجوع کرتا ہوں، اس خودکشی والی روایت کے حوالے سے بھی کلیریفیکیشن کے ساتھ. اگر اس کو کوئی صحیح بھی مانے، بہرحال یہ گستاخانہ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. اس وجہ سے کہ انبیاء کرام کی عصمت صرف اتنی ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اگر کوئی اجتہادی غلطی ہو جو گناہ نہیں ہوتے اس کے اوپر مطلع کر کے وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. تو اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ بھی اس عورت کا قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، تو نبی الاسلام کو بھی اس سے جوڑ لیں کہ وہ خودکشی اللہ کی برہان ان کو دکھا دی گئی، انہوں نے خودکشی نہیں کی. بشری تقاضے بھی سمجھے نا. اب مجھے بتائیں قرآن میں سورہ مریم میں آل عمران میں آیا نا، جب بے موسمی پھل حضرت مریم کے پاس دیکھے حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا یہ مریم کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ حضور آپ کا فیض ہے، آپ میرے پیر، میں آپ کی مریدنی. یہ تو تھا رشتہ، خالو بھی تھے، پیر بھی تھے، اور پیر آپ کا بنایا پیر نہیں، پیغمبر. اور کفالت اللہ نے مرزانہ طور پہ ان کے سپرد کی تھی. تو انہوں نے اپنے پیر کو کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے، ہوا من عند اللہ. آگے پیر بھی مواحد تھا، اس نے نہیں کہا کہ میں منو چکڑتا تھے. ہاں وسیلے کے بغیر ہی چل رہی ہے مریم. وہ اتنی کلک کی کہ وہ محراب میں چلے گئے اور دعا کیا اللہ اگر تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد یعقوب کا وارث جو اس ہیکل سلیمانی ٹیمپل آف سلیمان اس خانقاہ میں بیٹھ کے توحید کا کام میرے بعد کرے، کیا تو مجھے بیٹا نہیں دے سکتا؟ تو اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا کی بشارت دی ان کو علیہم السلام. دعائیں کر کے خود ہٹے ہیں، فرشتہ آیا بشارت دینے کے لیے. سورہ مریم آل عمران کے الفاظ ہیں. فرشتہ کہتا ہے جی ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں. تو حضرت زکریا کیا کہتے ہیں کہ میری اولاد کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانج ہو چکی ہے. یہ بات بخاری میں لکھی ہوتی، سارے منکرین حدیث کہتے ہیں دیکھو جی نبیوں دی گستاخی، یہ نبی کہہ سکتا ہے؟ وہ تو خود دعا کر رہا ہے کہ مجھے اولاد دے. اس کو اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ اولاد دے سکتا ہے، بانج کو بھی. لیکن یہ قرآن میں آئی ہوئی ہے. اس کی صرف ایک تعویل ہے کہ انسان تھے، اور انسان کے ساتھ بشری کمزوریاں جڑی ہوتی ہیں. وہ چاہ رہے تھے کہ مجھے کوئی اس کی نشانی مل جائے ایسی، مجھے مزید تسلی ہو جائے. جس طرح حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میرا یقین ہے کہ مردوں کو اللہ زندہ کرے گا، لیکن دل کے اطمینان کے لیے یا اللہ ایک بار میرے سامنے بھی کر کے داسنا. تو انہوں نے وہ پرندے پالے اور اللہ نے زندہ کیا. سورۃ البقرہ میں آیا دل کی مضبوطی کے لیے. تو یہاں پہ بھی پھر ان کو نشانی دی گئی کہ 3 دن تک آپ کی زبان نہیں چلے گی، صرف اشاروں سے آپ باتیں کریں گے. یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اللہ کا بڑا فیصلہ ہو چکا ہے. پھر وہ اپنے حجرے سے نکلے اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ صبح شام اللہ کو یاد کرو، اللہ کے فیصلے کا بہت بڑا دن ہے. کہ دیکھیں اولاد یعقوب کا وارث، ابراہیم کی اولاد میں توحید کا وارث مجھے بیٹا ملنے والا ہے، یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام. تو وہاں ہم کیا کہیں گے؟ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ اس طرح کیسے کر سکتے تھے؟ بشری تقاضا. جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر آیا بخاری میں بھی، اگر اس روایت کو کوئی صحیح بھی مانے کوئی گستاخانہ نہیں ہے.
حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کو فرشتہ انسانی شکل میں آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ اور آپ کے ہونے والے بیٹے عیسیٰ ابن مریم کو سارے جان والوں کے لیے نشانیاں بنا رہا ہوں. یہی کہا نا. جبرائیل جسے انسانی شکل میں آ کے فزیکلی ملے، خواب میں نہیں، اس کے بعد اس کو کوئی شک ہونا چاہیے؟ اس کے بعد تو اسے پوری زندگی خوشی کی گزارنی چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ مجھے ایسا بچہ ملنے والا ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوگا. وہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی روح ہے. یہاں روح سے مراد اللہ کی مخلوق روح، وہ ہمارے اندر بھی ہے، لیکن وہ خاص روح اس لیے ہے کہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا. جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی آیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم علیہ السلام تو اس سے بھی اوپر کا معاملہ ہے نا، ان کی تو ماں بھی کوئی نہیں. اس لیے اللہ نے سورہ المائدہ میں کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں تو آدم کی سی ہے. یعنی آدم کو تو تم بھی بندہ مان رہے ہو، تو عیسیٰ خدا کا بیٹا کہاں سے ہوا؟ اگر عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے تو آدم تو بڑا بیٹا ہوا، اس کی تو ماں بھی کوئی نہیں. عیسیٰ تو پھر بھی ماں کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں. اتنی بشارتیں دیکھ کے بھی سورہ مریم میں کیا آیا کہ جب وہ پریگننٹ ہوئی، پھر اولاد ہوئی، تو وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے کیا کہہ رہی تھی؟ کاش اس سے پہلے میں مر کے مٹی ہو جاتی، کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑتا کہ بغیر شادی کے میں اب یہ بچہ اٹھا کے جاؤں گی تو میری قوم کیا کہے گی. تو ہم ادھر ہوتے تو بڑے احترام سے عرض کرتے کہ سیدہ آپ کو تو اس پریگنینسی سے پہلے حضرت جبرائیل آ کے بتا چکے ہیں یہ اللہ کی نشانی ہے، تو ہون کس گل تے تجھاری پریشانی ہے؟ لاجیکل بات ہے کہ نہیں؟ اب یہ بات لکھی ہوتی نا بخاری میں، یہ سارے منکرین حدیث جو ہے نا کتوں کی طرح ٹوٹ پڑتے. دیکھو بخاری نے حضرت مریم کی توہین کر دی، جس کو جبرائیل آ کے بتا رہا ہو کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا، وہ یہ کیسے شک میں مبتلا ہو سکتی ہے؟ تو سرکار یہ تو سورہ مریم میں لکھا ہے. اس کا جواب ہم دیں گے کہ بشری تقاضا. ہاں، جس طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا ہے کہ حضرت حسن ابن علی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے بعد جب مولا علی کو اپنے مخالفین کی لاشیں بھی اٹھانی پڑیں، اور مولا علی مخالفین کی لاشوں کے اوپر بھی گریہ کر رہے تھے، اپنی لاشوں میں تو کر رہے تھے، ان پہ بھی، کیونکہ وہ بھی تو مسلمان تھے. تو کہا کہ اے حسن کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو ناصبی کہتے ہیں کہ حضرت علی اپنی جنگ پہ پچھتا رہے تھے. حضرت علی اپنی جنگ پہ نہیں پچھتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کاش میری زندگی میں ایسا لمحہ نہ آتا کہ مجھے اس تکلیف سے گزرنا پڑتا کہ مجھے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے حکومت کے باغیوں کے خلاف قتال کرنا پڑتا جو کہ مسلمان تھے. کاش ایسا دن نہ آتا. جس طرح کہ سیدہ مریم نے کہا کاش ایسا دن نہ آتا، میں مر کے مٹی ہو گئی ہوتی. یہ بشری تقاضے ہوتے ہیں، انسان اپنے غم کے اظہار کے لیے کہتا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو اس طرح کی روایتیں ملیں جن میں تعویل کی گنجائش ہو تو آپ اس پہ یہ بات کر سکتے ہیں. میں نے چونکہ یہ ایک بات اس حوالے سے اس وقت کی تھی، اس روایت کو کمزور سمجھتے ہوئے، اور روایت تو کمزور ہے لیکن اگر کوئی اسے صحیح بھی مانتا ہے بغیر سند کے بھی، تب بھی اس میں گستاخی والا کوئی پہلو اس حوالے سے نہیں نکلے گا. یہ فٹ ان قرآن میں بیٹھتی ہے. باقی میری جو یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے انبیاء گناہ نہیں کرتے، اس میں نے عصمت انبیاء کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ نبیوں کی معصومیت کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اپنی پبلک کو بتاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان میں کوئی کمپیٹنسی نہیں ہوتی گناہ کرنے کی. نہیں، اگر ان میں کمپیٹنسی نہ ہو تو ان کی فضیلت ختم ہو جائے. مجھے بتائیں فضیلت اس بات میں ہے کہ انسان میں گناہ کرنے کا جذبہ بھی ہو، طاقت بھی ہو، پھر بھی وہ اللہ کے خوف سے نہ کرے، یہ فضیلت ہے؟ یا انسان کے اندر وہ کمپیٹنسی نہ ہو اور پھر وہ گناہ نہ کرے، وہ فضیلت ہے؟ اور پھر انبیاء امت کے لیے رول ماڈل کب بنیں گے؟ جب وہ بھی اسی تکلیف سے گزریں. تو سرکار پھر ہمارے نبی گزرے ہیں کہ نہیں؟ ایک دن میں 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، 3 جوان بیٹیاں شادی شدہ بچوں والی اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کی ہیں نبی علیہ السلام نے. کون کہے گا کہ میں اس تکلیف سے گزرا ہوں؟ اور جو ان کی اولادیں ہیں ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ حسن کو زہر دے دیا جائے گا، حسین کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا. ایک ایک چیز بتائی جا رہی ہے. کتنی تکلیف کی زندگی ہے کہ آپ کو مستقبل کے واقعات بھی بتا دیے گئے. تو نبی علیہ السلام رول ماڈل ہے نا. بخاری مسلم میں اگر احد کے موقع پر آپ کو زخم لگے ہیں، دانت شہید ہوئے ہیں، تو خون نکلا ہے، بلکہ اتنا بلڈ پریشر لاس ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی. اس لیے پھر وہ آیات نازل ہوئی تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور پاکستان میں ترجمہ اگر یہ وصال شریف فرما جائے یا شہید شریف ہو جائے تو تم دنیا میں دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا. یہ آیات اس موقع پہ نازل ہوئی تھی تو نبی اسلام کا خون کا فوارہ نہیں چھوٹا. بخاری مسلم میں آیا، سعد بن سعد السعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں
کہ جب حضور کو زخم لگا تھا کون حضور کا زخم صاف کر رہا تھا؟ مولا علی ایک ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ حضور کا زخم دھوتی تھی، اور جب خون نہیں رک رہا تھا تو انہوں نے کاٹن کا ایک کپڑا جلا کے اس کی راکھ زخم پہ رکھی حضور کے یہاں پہ، یہ نیچے کے دانت جو 4 شہید ہوئے تھے، تو وہ خون رکا۔ تو نبی اسلام کی کیا خون نہیں نکلا؟ بخاری میں آتا ہے جب ابراہیم بن محمد علیہ السلام حضور کے بچے 2 سال کی عمر میں شیر خارگی میں فوت ہوئے، اور حضور فرما رہے ہیں آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اور کہا دل غم میں ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ اور حضور نے کہا کہ اللہ نے جنت میں ایک دودھ پلانے والی میرے بچے کے لیے مقرر کر دی ہے، ابراہیم کے لیے۔ بقیہ غرقد میں آج بھی ان کی قبر موجود ہے، حضرت ابراہیم کی علیہ السلام۔ انہی کے بارے میں وہ بخاری میں عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں نا کہ میں نے حضور کے بیٹے ابراہیم کی زیارت کی ہے، اگر وہ زندہ رہتا تو پیغمبر ہوتا۔ قادیانی پیش کرتے ہیں اور بغلے بجاتے ہیں، آگے بڑھو۔ آگے لکھے ہے کہ وہ زندہ اسی لیے نہیں رہا کہ ختم نبوت ہو چکی تھی، حضور کا کوئی بچہ جوانی کو پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، ورنہ اگر ابراہیم کا بیٹا پیغمبر تھا تو ہمارے نبی کا بیٹا ابراہیم پیغمبر نہ ہوتا؟ یہ پروٹوکول کیا ہمارے نبی کو نہ ملتا؟ یقیناً ملتا۔ ختم نبوت اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ اللہ نے اس ٹائٹل کی وجہ سے حضور کا کوئی بیٹا جوانی تک بھی نہیں پہنچنے دیا۔ اسی وجہ سے قرآن میں یہ آیات ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ان کا تو اپنا بیٹا نہیں مرد بنا۔ تو زید ابن حارثہ کو کہاں سے تم نے سمجھ لیا کہ وہ اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں؟ بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہے۔ ہاں، تو خاتم النبیین کا ٹائٹل اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کے بیٹے کو بھی جوانی کی عمر میں نہیں پہنچنے دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ چلیں بائی چانس آپ کی پرچی آئی ہے، وہ مجھے غلام محی الدین بھائی کتنے عرصے سے کہہ رہے تھے علی بھائی رجوع ریکارڈ کراؤ، میں کہ تسی کرا دو، میرا نام لے دو۔ انہوں نے کئی مہینے پہلے اس کی ایک ویڈیو بنا دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میری علی بھائی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے میرے موقف کے ساتھ ایگری کیا ہے، تو میں نے کہا کبھی کوئی کیفیت طاری ہوئی تو کر دوں گا۔ آج آپ کی پرچی آئی تو کیفیت طاری ہو گئی۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد